بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 96 محبت عام اور خلت کا تقابل۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا درجہ خلا کے درجے سے بلند اور کامل ترین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے خلیل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ کے حبیب ہیں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ محبت عام ہے اور خلت خاص۔ خلت محبت کے آخری اور انتہائی درجے کا نام ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ اعلیٰ برتر محبوب کو ادنیٰ محبوب کے مقابلے میں ترجیح دی جائے۔ ان اللہ اتخذہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ نیز جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ پروردگار عالم کے سوا کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی محبت تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ یحب التوابین و یحب الصابرین و یحب المحسنین و یحب المتقین و یحب المقسطین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پرہیزگاروں کو محبوب رکھتا ہے، انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کی خلت تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مخصوص ہے، اور حدیث میں وارد ہے شاب و تائب حبیب اللہ، نوجوان توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ بس ان کا یہ کہنا محض ان کی کم علمی اور کم فہمی کی بنا پر ہے۔ حقیقت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ فصل 97 محبوب یا مکروہ کو اختیار کرنے کا مسئلہ۔ قبل ازیں بتایا گیا ہے کہ بندہ اپنے کسی محبوب یا محبوب چیز اور خواہش کو اسی وقت ترک کرتا ہے جب اس کے سامنے کوئی دوسرا محبوب، دوسری خواہش اور دوسری محبوب تر چیز ہو۔ وہ محبوب تر چیز کے مقابلے میں کمتر محبوب چیز کو ترک کر دیتا ہے۔ جس طرح محبوب تر چیز کے لیے وہ مکروہ اور تکلیف دہ چیز کو برداشت کر لیتا ہے، اور بڑی مصیبت، بڑی تکلیف، بڑے مکروہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے چھوٹی مصیبت اور چھوٹا مکروہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ عقل اور دانش کی یہ خاصیت اور تقاضا ہے کہ اعلیٰ و برتر محبوب کے مقابلے میں ادنیٰ محبوب کو ترک کر دیا جائے، اور بڑے مکروہ، بڑی تکلیف اور بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹے مکروہ، چھوٹی تکلیف اور چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے۔ نیز یہ بات محبت و عداوت کی قوت اور ضعف پر مبنی ہے۔ دو باتوں کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، ایک قوت ادراک اور ایک دوسری شجاعت قلبی۔ انسان کے اندر قوت ادراک کم ہو اور محبوب و مکروہ کے درجات و مراتب کو سمجھ نہ سکتا ہو، یا پھر اس کا نفس و قلب کمزور ہو، تو اس فعل و عمل سے وہ قاصر رہتا ہے، باوجود یہ کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں اصلح کون سی چیز ہے۔ اصلح چیز اختیار کرنے سے اس کا نفس اور قلب اس کی مطاوعت نہیں کرتا۔ کسی انسان کی قوت ادراک جب صحیح ہوتی ہے، اس کا نفس قوی اور مضبوط ہوتا ہے، اس میں شجاعت و دلیری موجود ہوتی ہے، تو وہ اعلیٰ محبوب کو ادنیٰ محبوب کے مقابلے میں اور بڑے مکروہ اور بڑی مصیبت کے مقابلے میں ادنیٰ اور چھوٹے مکروہ اور چھوٹی مصیبت کو ترجیح دیتا ہے،
اور اس طرح وہ اپنے طور پر سعادت کے سارے اسباب مہیا کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شہوانی طاقت عقل و ایمان کی طاقت کے مقابلے میں قوی ہوتی ہے، اور اس صورت میں غالب قوت کمزور قوت کو مغلوب کر دیتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی قوت ایمانی اور قوت عقل اور قوت شہوت کے مقابلے میں قوی اور طاقتور ہوتی ہے، تو قوت ایمانی و عقل اور قوت شہوانی کو مغلوب کر دیتی ہے۔ جب طبیب کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو طبیب تشخیص مرض کے بعد مضر اشیاء سے اسے پرہیز کرنے کی ہدایت کرتا ہے، لیکن مریض کا نفس اور اس کی خواہشات عقل پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ مضر اشیاء استعمال کر لیتا ہے، تو طبیب اس کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس کی قوت ارادی کمزور ہے اور دوا اس کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ یہی حال قلب کے مریضوں کا ہے جن کی قوت شہوانی قوی ہوتی ہے۔ ان کا قلب اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ہمہ قسم کے شر اور خرابی کی اصل جڑ ضعف ادراک، ضعف نفس اور نفس کی دناعت اور رذالت ہے، اور خیر و فلاح کی اصل جڑ کمال ادراک، کمال قوت نفس اور نفس کی شرافت و شجاعت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز، ہر کام، ہر عمل و کردار کا مبدا و منبع محبت اور ارادت ہے، اور ہر چیز کے ترک کا مبدا اور منبع اس کی کراہت و عداوت اور نفرت ہے۔ قلب کی یہی دو قوتیں سعادت و شقاوت کی اصل بنیادیں ہیں۔ عقل اختیاری اسی وقت ہوتی ہے جب محبت اور ارادت کا سبب پایا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کام کا ترک کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا مقتضا اور سبب مفقود ہوتا ہے۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر بغض اور کراہت موجود ہوتی ہے جو اسے اس کام سے روک لیتی ہے۔ امر و نہی کا تعلق اسی بغض اور کراہت اور نفرت سے ہے۔ اسی کو اصطلاح میں کف کہتے ہیں۔ ثواب اور عقاب کا تعلق اسی سے ہے۔ اس بیان سے وہ انتباہ جو مسئلہ ترک کے متعلق کیا جاتا ہے کہ ترک امر وجودی ہے یا عدمی، رفع ہو جاتا ہے۔ مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ ترک کی دو قسمیں ہیں۔ وہ ترک جس کی اضافت سبب مقتضی کی طرف ہو وہ عدمی ہے، جس ترک کی اضافت کسی سبب مانع من الفعل کی طرف ہو یہ وجودی ہے۔ فصل 98 فعل اور ترک فعل دونوں امور اختیاری ہیں۔ فعل ہو یا ترک فعل دونوں امر اختیاری ہیں۔ ایک جاندار جب دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، چاہے وہ حصول لذت کا فائدہ ہو یا ازالہ تکلیف کا، اسی لیے محاورہ ہے کہ اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ Guessing in the German domination of Europe, for no other nation would then have thought British or French support worth having. So, uneasily and without the excitement of 1914, the only two constitutional great powers of Europe found themselves facing a totalitarian regime. Neither their peoples nor governments had much enthusiasm for this role, and the decline of liberal and democratic forces since 1918 put them in a position much inferior to that of the Allies of 1914. But exasperation with Hitler's long series of aggressions and broken promises made it hard to see what sort of peace could be made which would reassure them. The basic cause of the war was, as in 1914, German nationalism. But whereas then Germany had gone to war because it felt threatened, now Great Britain and France were responding to the danger presented by Germany's expansion. They felt threatened this time. To the surprise of many observers and the relief of some, the first 6 months of the war were almost uneventful. Once the short Polish campaign was over, it was quickly plain that mechanized forces and air power were to play a much more important part than between 1914 and 1918. The memory of the slaughter of the Somme and Verdun was too vivid for the British and French to plan anything
but an economic offensive. The weapon of blockade, they hoped, would be effective. Hitler was unwilling to disturb them because he was anxious to make peace. This deadlock was only broken when the British sought to intensify the blockade in Scandinavian waters. This coincided remarkably with a German offensive to secure ore supplies, which conquered Norway and Denmark. Its launching on 9th April 1940 opened an astonishing period of fighting. Only a month later, there began a brilliant German invasion, first of the Low Countries and then of France. A powerful armored attack through the Ardennes opened the way to the division of the Allied armies and the capture of Paris. On 22nd June, France signed an armistice with the Germans. By the end of the month, the whole European coast from the Pyrenees to the North Cape was in German hands. Italy joined in on the German side 10 days before the French surrender. A new French government at Vichy broke off relations with the Great Britain after the British had seized or destroyed French warships they feared might fall into German hands. The Third Republic effectively came to an end with the installation of a French marshal, a hero of the First World War, as head of state. With no ally left on the continent, Great Britain faced a worse strategic situation by far than that in which she had struggled against Napoleon. This was a huge change in the nature of war. But Great Britain was not quite alone. There were the dominions, all of which had entered the war on her side, and a number of governments in exile from the overrun continent. Some of these commanded forces of their own, and Norwegians, Danes, Dutchmen, Belgians, Czechs, and Poles were to fight gallantly, often with decisive effect, in the years ahead. The most important exiled contingents were those of the French, but at this stage they represented a faction within France, not its legal government. A general who had left France before the armistice and was condemned to death in absentia was their leader, Charles de Gaulle. He was recognized by the British only as leader of the Free French, but saw himself as constitutional legatee of the Third Republic and the custodian of France's interests and honor. He soon began to show an independence which was in the end to make him the greatest servant of his country since Clemenceau. De Gaulle was immediately important to the British because of uncertainties about what might happen to parts of the French Empire, where he hoped to find sympathizers who wished to join him to continue to fight. This was one way in which the war was now extended geographically. This was also a consequence of Italy's entry into the war, since her African possessions and the Mediterranean sea lanes now became operational areas. Finally, the availability of Atlantic and Scandinavian ports to the Germans meant that what was later called the Battle of the Atlantic, the struggle by submarine, surface and air attack to sever or wear down British sea communications, was now bound to become much fiercer. Immediately, the British Isles faced direct attack. The hour had already found the man to brace the nation against such a challenge. Winston Churchill, after a long and checkered political career, had become Prime Minister when the Norwegian campaign collapsed because no other man commanded support in all the parties in the House of Commons. To the coalition government, which he immediately formed, he gave vigorous leadership, something hitherto felt to be lacking. More important than this, he called forth in his people, whom he could address by radio, qualities they had forgotten they possessed. It was soon clear that only defeat after direct assault was going to get the British out of the war.
This was even more certain after a great air battle over southern England in August and September had been won by the British science in the form of radar and the Royal Air Force. For a moment, Englishmen knew the pride and relief of the Greeks after Marathon. It was true, as Churchill said in a much quoted speech, that never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. This victory made a German sea-borne invasion impossible, though a successful one was always unlikely. It also established that the Great Britain could not be defeated by air bombardment alone. The islands had a bleak outlook ahead, but this victory changed the direction of the war, for it was the beginning of a period in which a variety of influences turned German attention elsewhere. In December 1940, planning began for a German invasion of Russia. After that winter, Russia had made further gains in the west, apparently with an eye to securing a place against a future German attack. A war against Finland gave her important strategic areas. The Baltic republics of Latvia, Lithuania, and Estonia were swallowed in 1940. Bessarabia, which Romania had taken from Russia in 1918, was now taken back together with the northern Bukovina. In the last case, Stalin was going beyond Tsarist boundaries. The German decision to attack Russia arose in part because of the disagreements about the future direction of Russian expansion. Germany sought to keep Russia away from the Balkans and the Straits. It was also aimed at demonstrating by a quick overthrow of Russia that further British war making was pointless. But there was also a deep personal element in the decision. Hitler had always sincerely and fanatically detested Bolshevism and maintained that the Slavs, a radically inferior group, should provide Germans with living space and raw materials in the East. His was a last perverted vision of the old struggle of the Teuton to impose Western civilization on the Slav East. Many Germans responded to such a theme. It was to justify more appalling atrocities than any earlier crusading myth. In a brief spring campaign, which provided an overture to the coming clash of the Titans, the Germans overran Yugoslavia and Greece, with the second of which Italian forces had been unhappily engaged since October 1940. Once again, British arms were driven from the mainland of Europe. Crete, too, was taken by a spectacular German airborne assault. Now all was ready for Barbarossa, as the great onslaught on Russia was named after the medieval emperor who had led the Third Crusade and had been drowned in the course of it. The attack was launched on 22nd June 1941 and had huge early successes. Vast numbers of prisoners were taken and the Russian armies fell back hundreds of miles. The German advance guard came within a few miles of entering Moscow. But that margin was not quite eliminated by Christmas. The first successful Russian counterattacks had announced that, in fact, Germany was pinned down. German strategy had lost the initiative. If the British and Russians could hold on and if they could keep in alliance with one another, then, failing a radical technical modification of the war by the discovery of new weapons of great power, their access to American production would inexorably increase their strength. This did not, of course, mean that they would inevitably defeat Germany, only that they might bring her to negotiate terms. The American president had believed since 1940 that in the interest of the United States, Great Britain had to be supported up to the limits permitted by his own public and the law of neutrality. In fact, he went well beyond both at times. By the summer of 1941, Hitler knew that all intents and purposes
the United States was an undeclared enemy. A crucial step had been the American Lend-Lease Act of March that year, which, after British assets in the United States had been liquidated, provided production and services to the Allies without payment. Soon afterwards, the American government extended naval patrols and the protection of its shipping further eastwards into the Atlantic. After the invasion of Russia came a meeting between Churchill and Roosevelt, which resulted in a statement of shared principles, the Atlantic Charter, in which the leaders of one nation at war and another formerly at peace spoke together of the needs of a post World War after the final destruction of the Nazi tyranny. This was a long way from isolationism and was the background to Hitler's second fateful but foolish decision of 1941, a declaration of war on the United States on 11th December after a Japanese attack on British and American territories 4 days earlier. Hitler had promised the Japanese to do this. The war thus became global. The British and American declarations of war on Japan might have left two separate wars to rage, with only Great Britain engaged in both. Hitler's action threw away the chance that American power might have been kept out of Europe and deployed only in the Pacific. Few single acts have so marked the end of an epoch, for this announced the eclipse of European affairs. Europe's future would now be settled not by her own efforts but by the two great powers of her flanks, the United States and Soviet Union. شفاء لداء لو زفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول. تو اسے پا جائے، یہ وہ مقصود ہے کہ ہر ذی عقل اس کو ترجیح دیتا ہے، حتیٰ کہ بے عقل جانور بھی نفع اور استفادے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے آدمی اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ بدترین قسم کی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ ایسی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ سخت رنج و الم ہوتا ہے۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ لذت اندوز ہو رہا ہے اور اسے دل کی ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے، مگر بعد میں وہ اس کی وجہ سے انتہائی رنج و الم محسوس کرتا ہے۔ یہ ہر اس آدمی کی شان ہوا کرتی ہے جو عواقب اور انجام پر نظر نہ رکھتے ہوئے فوری منفعت پر نظر رکھتا ہے۔ عقل کا خلاصہ تو یہ ہے کہ عواقب اور انجام پر نگاہ رکھی جائے۔ عقل مند اور دانش مند وہ ہے جو جلد ختم ہونے والی لذت کے مقابلے میں دائمی لذت کو ترجیح دے، اور احمق وہ ہے جو اپنی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی لذت و راحت اور خوشگوار عیش کو جلد سے جلد ختم ہونے والی لذت و راحت کے مقابلے میں فروخت کر دے۔ یہ جلد ختم ہونے والی لذت و راحت طرح طرح کے آلام و خطرات سے بھی ہوتی ہے، اور اس قدر جلد ختم ہو جاتی ہے کہ ادھر لذت و راحت میسر آئی، ادھر آلام و خطرات اور رنج و محن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے عقل مندوں کی کوششوں پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ سب ہی مطلوب واحد کی طلب کو کوشاں ہیں، گو ان کی راہیں مختلف ہیں۔ سب کے سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ رنج و الم اور مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی کے لیے کوئی کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تجارت کے لیے دوڑا دوڑی کرتا ہے، کوئی شادی و نکاح کی مجلسیں جماتا ہے، کوئی گاتا بجاتا ہے، کوئی رقص و سرور سے دل بہلاتا ہے، کوئی لہو و لعب میں وقت گزارتا ہے۔ مقصد اور مطلوب سب کا ایک ہی ہے کہ رنج و الم اور ہم و غم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ میرے نزدیک بے شک عقل مندوں کا یہی مطلوب ہے اور یہی مقصد ہے، اور ایک اسی کے لیے کوشاں ہے، لیکن اکثر و بیشتر طریقے اس مطلوب و مقصود کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ مانا کہ سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں، صرف اسی کی ذات سے ان کا معاملہ ہو اور ہر شے کے مقابلے میں صرف اسی کی رضامندی حاصل کی جائے۔ مگر ان تمام راستوں میں
صرف ایک راستہ بھی مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ فقط انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا راستہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کریں اور انہیں صراط مستقیم کی دعوت دیں۔ اس راہ پر چلنے والا اگر اپنا دنیاوی حصہ فوت ہی کر دے تو وہ اس اعلیٰ اور بہتر حصے سے تو ضرور کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے حاصل ہونے کے بعد سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی حصہ فوت ہی نہیں ہوا، اور جسے یہ حصہ مل گیا اسے ہر چیز مل گئی۔ وہ اگر اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کے حصے سے بھی کامیاب ہو جائے تو اسے ہر طرح کی خوشی حاصل ہو گئی۔ پس بندے کے لیے اس راہ اور اس طریقے سے بہتر اور سود مند کوئی راہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ اس سے بڑھ کر موصل الی المطلوب، موجب فرحت و بہجت اور باعث سرور و سعادت کوئی راستہ ہی نہیں۔ وباللہ التوفیق۔ فصل 99۔ محبوب لذاتہ و محبوب لغیرہ۔ محبوب دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، محبوب لذاتہ اور محبوب لغیرہ۔ محبوب لغیرہ کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کی انتہا محبوب لذاتہ پر ہو، کیونکہ محبوب لذاتہ پر انتہائے تسلسل پیدا ہو جائے گا، جو محال ہے۔ ہر وہ محبوب جو ذات الہی کے سوا ہے محبوب لغیرہ ہے۔ سوائے ذات خدائے واحد کے کوئی ایسا نہیں جسے محبوب لنفس ہی اور محبوب لذاتہ ہی بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جس سے بھی محبت ہوگی وہ ذات رب العالمین کی محبت کے ماتحت ہوگی۔ مثلاً فرشتوں، انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے۔ ان سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لوازم میں ہے، کیونکہ محبوب کی محبت کے لیے لازمی امر ہے کہ محبوب جس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کی جائے۔ یہ مقام نہایت غور طلب اور قابل اعتناء ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس سے محبت نافعہ اور محبت غیر نافعہ کا فرق و امتیاز معلوم ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ محبت لذات ہی یا محبت لنفس ہی اسی ذات سے ہو سکتی ہے جس کا کمال اس کے لوازم ذات سے ہو، اس کی ربوبیت اور غنا اس کی ذات کے لوازم سے ہو۔ انسان اس ذات کے سوا کسی سے بغض و عداوت اور کراہت و نفرت کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ اس سے محبوب لذات ہی کی محبت کے متضاد و منافی ہے۔ محبوب لذات ہی کے سوا جس چیز سے بھی انسان کو بغض، کراہت یا نفرت ہوگی وہ اسی قدر ہوگی جس قدر یہ چیزیں محبوب لذات ہی سے منافی اور متضاد ہوں گی۔ جو اعیان و اوصاف اور جو افعال و ارادات اس محبوب لذات ہی کے منافی ہوں گے وہ بقدر اپنی منافات کے ایک دوسرے سے بعید ہوں گے۔ اسی منافات کے بقدر باہم کراہت و عداوت ہوگی اور اسی منافات و تضاد کے مطابق اسی سے بغض اور عداوت ہوگی۔ محبت اور محبوب کے تعلق کی جانچ کے لیے ہم نے جو میزان پیش کی وہ ایک بہترین میزان ہے۔ یہ ایک ایسی عادل میزان ہے جس پر پروردگار کی موافقت اور مخالفت، موالات و عداوت اور دوستی و دشمنی پورے عدل اور انصاف کے ساتھ جانچی جا سکتی ہے۔ ایک شخص کسی ایسی چیز، ایسے امر یا ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم سخت نفرت کرتا ہے، یا وہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم کو محبت ہے، تو اس کی محبت و نفرت کا اندازہ اس پیمانے کے ذریعے پوری طرح معلوم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے، اور اس سے کراہت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم کراہت کرتا ہے، پھر وہ چیز پروردگار عالم کو زیادہ محبوب ہے، اس سے وہ زیادہ محبت رکھتا ہے اور دوسرے کے مقابلے میں اسے ترجیح دیتا ہے جس چیز سے پروردگار عالم کو نفرت اور عداوت ہے، اس سے یہ بھی نفرت و عداوت رکھتا ہے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے نفرت و کراہت ہے اسی قدر اس کو بھی نفرت و کراہت ہے، تو اس سے سمجھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی موالات و محبت یا کراہت و نفرت
اس کی محبت و کراہت اور الفت و نفرت کے مطابق ہے۔ اس اصول و کلیہ کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے اندر اور غیر کے اندر ولی و حمید خدائے وحدہ لا شریک کی محبت و کراہت کا اندازہ لگائیے۔ خدائے قدوس کی محبت کا معیار اس کی محبت و خفگی کی موافقت اور مطابعت ہے۔ اس کی موالات کچھ نماز روزے کی کثرت اور مختلف اقسام کی ریاضتوں کی کثرت پر موقوف نہیں، بلکہ اس کی محبت و خفگی کے ساتھ موافقت اور پر موقوف ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اسے محبوب رکھیے، اور جس سے وہ نفرت کرتا ہے نفرت کریے۔ اسی کا نام ولایت ہے۔ محبت لغیرہ ہی کی دو قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کے حصول سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ اس محبت سے محبت کرنے والے کو خواہ رنج و الم اور تکلیف ہی پہنچتی ہو، لیکن اس محبت کو وہ صرف اس لیے برداشت کرے کہ یہ محبت اسے محبوب تک پہنچاتی رہتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دوا مریض کو سخت مکروہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ دوا پیتا ہے مگر نہایت کبیدہ خاطر ہو کر پیتا ہے، لیکن اس لیے پیتا ہے کہ اس سے اسے صحت حاصل ہو جائے گی، جو ایک محبوب ترین چیز ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ البقرہ 216۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ تم پر شاق ہے، لیکن ممکن ہے کہ ایک چیز تم پر شاق ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایک چیز تمہیں محبوب و پسندیدہ ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ اللہ جانتا ہے اور تم ناواقف ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ قتال و جہاد سے لوگوں کو نفرت اور کراہت ہے، پھر بھی ان کے حق میں یہی بہتر اور موجب خیر و برکت ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے اس محبوب تک پہنچ سکتے ہیں جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ان کے حق میں نافع محبوب ہے۔ انسان عموماً راحت، فراغ اور رفاہیت کو محبوب رکھتا ہے، لیکن انسان کے حق میں یہ باتیں اور یہ چیزیں موجب شر اور تباہی کا باعث ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان سے انسان اس محبوب حقیقی کو بھول جاتا ہے اور چھوڑ بیٹھتا ہے۔ عقل مند انسان اس محبوب کی لذت کی طرف نہیں دیکھتا جو اسے فوری طور پر حاصل ہوتی ہے اور جلد ختم ہو جاتی ہے۔ فوری لذت کو وہ دائمی نفع پر ترجیح نہیں دیتا، اور نہ وہ فوری الم و راحت کو دیکھتا ہے، کیونکہ یہی چیز بعض اوقات اس کے حق میں موجب شر بن جاتی ہے۔ کبھی یہی بات اسے انتہائی رنج و الم کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اور بڑی سے بڑی لذت اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ بلکہ خاص الخاص بات تو یہ ہے کہ عقل مند لوگوں اور دانش مندان زمانہ کا یہ اصول رہا ہے کہ بڑی سے بڑی مشقتیں صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ بعد میں انہیں لذت و سرور حاصل ہو۔ یہ لذت و سرور بھی گو منقطع ہو جاتا ہے، البتہ انسان اس کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے چار باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ ایک مکروہ سے دوسرا مکروہ پیدا ہوتا ہے، ایک مکروہ دوسرے مکروہ تک پہنچاتا ہے۔ دوم یہ کہ ایک مکروہ اپنے محبوب تک پہنچاتا ہے۔ سوم یہ کہ محبوب جو محبوب تک پہنچائے، اور چہارم جو محبوب مکروہ تک پہنچائے۔ محبوب جو محبوب تک پہنچاتا ہے اس کے فعل و عمل کے دوامی دو امر ہیں اور دوہرے ہیں۔ مکروہ سے جو مکروہ تک پہنچاتا ہے اس میں ترک فعل کے دوائی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری دو قسمیں جو باقی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہاں دو مختلف دوائی ہوا کرتے ہیں، دوائی فعل اور دوائی ترک۔ ہر داعیہ انسان کو اپنی اپنی جانب کھینچتا ہے۔ غور کیا جائے تو یہی دو قسمیں حقیقتاً ابتلاء و امتحان کے مواقع ہیں۔ چنانچہ نفس انسانی ہر اس چیز کو جو اس کے سامنے اور اس کے قریب اور نزدیک ہوتی ہے اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو اسے دنیا میں فوری طور پر حاصل ہوتی ہے، لیکن عقل اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان وہ چیز حاصل کرے جو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دیرپا اور نافع ہو، نیز یہ نفع دائمی ہو۔
انسان کا قلب ان ہر دو مختلف جذبات کے درمیان دوڑتا پھرتا ہے، کبھی ایک کی طرف دوڑتا ہے، کبھی دوسرے کی طرف لپکتا ہے۔ شرعاً قدراً ابتلاء و امتحان اور تکلیف کا اصل مقام بھی یہی ہے۔ عقل و ایمان کا داعی ہر وقت یہ ندا دیتا ہے، حی علی الفلاح، فلاح و خیر کی طرف آؤ۔ صبح کے وقت وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو شر و فساد اور فتنہ و فتور سے گریز کرتے ہوئے فلاح و صلاح کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور شام کے وقت وہ لوگ قابل تعریف اور موجب ستائش ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس پر اگر کسی کی محبت کی تاریکیاں غالب آ جاتی ہیں اور شہوت و ہوس اس پر حکومت کرنے لگ جاتی ہے تو یہی منادی ندا دیتا ہے کہ اے نفس صبر کر، یہ لذت تو گھڑی بھر کی ہے، گناہ باقی رہ جائے گا۔ ہر چیز اور ہر لذت آنی جانی ہے اور اسے زائل ہونا ہی ہے۔